ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلمان صحت مند ہو اور اس کی زندگی میں ارکان اسلام کی اہمیت نہ ہو۔ پھر ارکان اسلام میں سب سے بڑا فریضہ نماز ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے دین کا ستون ہے یہ، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ضائع کیا اس نے دین کی عمارت کو گرا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ارکان سلطنت کو خط لکھتے، اور خط کا عنوان یہ ہے کہ دیکھو میرے ہاں سب سے زیادہ اہمیت جس چیز کی ہے وہ نماز کی ہے۔ اگر تمہارے ہاں اس کا اہتمام نہیں تو مجھے کوئی امید نہیں کہ تم رعایا کے حقوق کا خیال رکھو۔ اگر تم اسے ضائع کرو گے تو مجھے تم سے کوئی امید نہیں کہ تم رعایا کے معاملات کو صحیح طور پہ اختیار، معاملہ انصاف کا کرو گے۔ میرے ہاں سب سے اہم چیز نماز کہتے ہوئے مسلمانوں کے امیر تھے، امیر المومنین تھے، امیر المومنین تھے، اور آج امت کو کیسے لوگ نصیب ہیں جنہیں ایک سورت بھی نہیں پڑھنا آتی، قرآن کے ایک لفظ، ایک چھوٹی سی معمولی سی سورت صحیح لفظ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ جیسے ہمارے اعمال ویسے لوگ ہم کی زندگی پہ مسلط ہیں۔ ہم چاہتے ہیں عمر جیسا آئے تو عمر جیسی رعایا بھی تو ہونی چاہیے۔ عمر کے تحت تو علی تھے، عثمان تھے، تو جیسے عمومی قوم کا حال ہوتا ہے ایسے لوگ پھر ان کے اوپر مسلط ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ زمین والوں سے کب خوش ہوتے ہیں کیسے پتہ چلے گا؟ زمین والوں کی زندگی سے آپ کو خوشی ہوتی ہے اس کی کوئی نشانی؟ فرمایا جب ان کے قومی امور ان کے اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے اور دولت سخیوں کے ہاتھ میں آ جائے اور موسم کے مطابق بارش ہونے لگ جائے، اور جب آسمان والا رب اہل زمین سے ناراض ہوتا ہے تو ان کی قوم کے بدترین لوگوں کے ہاتھوں میں ان کی قومی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، دولت بخیلوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، اور بغیر موسم کے بارشیں ہونے لگ جاتی ہیں جس سے نفع کم ہوتا ہے، نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایک مومن سچا اور ایک مسلم سچا، المسلم الصادق، اس کے ہاں ارکان اسلام کی بڑی اہمیت، فرائض اسلام، ارکان اسلام کی بڑی اہمیت، اور ان میں سب سے بڑا فریضہ نماز ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اپنے وقت پہ پڑھنا۔ کہا یا رسول اللہ ثم ای، پھر فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ کہا ثم ای یا رسول اللہ، اس کے بعد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد۔ تو ارکان اسلام میں سب سے پہلا درجہ نماز کا اہتمام، اور ایک سچا مسلمان اس کا بڑا اہتمام کرتا ہے جو اس کی طہارت میں، پاکیزگی میں اور زیادہ اضافہ کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانا کہ بتاؤ ایک شخص کے گھر کے سامنے نہر گزر رہی ہو اور اس میں دن میں وہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو بتایا اس کے بدن میں کچھ گندگی رہ سکتی ہے؟ صحابہ نے یا رسول اللہ اس کے بدن میں کیسے گندگی رہ سکتی ہے، 5 مرتبہ غسل کر رہا ہے؟ فرمایا اسی طرح جب مسلمان 5 وقت کا نماز کا اہتمام کرتا ہے تو اس پر بھی ایمان کے لحاظ سے کوئی سیاہی، کوئی گندگی گناہ کی اس کے ایمان پر نہیں آ پاتی۔ صاف ستھرا ایمان، خالص ایمان، سچا مسلمان